بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. فیصل آباد میں آج ہم طاہر گجر بھائی کے پاس آئے ہوئے تھے تو ماشاءاللہ جی ان کے برڈ دیکھیں اور ماشاءاللہ بڑی اچھی جو ہے نا بریڈ آئی ہے. السلام علیکم طاہر بھائی, کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ السلام جی رانا صاحب, بہت شکریہ, مہربانی جناب, تھینک یو. سر جی ماشاءاللہ ابھی آپ نے دکھائے مجھے آپ کے پاس ماشاءاللہ بچے ابھی سیلف ہو رہے ہیں جی جی اور کافی پیروں کے ماشاءاللہ ابھی انڈے بھی آئے ہوئے ہیں. جی جی. اور سر جی اس دفعہ کیسی بریڈ آ رہی ہے آپ کی ماشاءاللہ؟ اس دفعہ اگر پچھلے سالوں کو کمپیئر کیا جائے تو اس دفعہ بریڈ تھوڑی میں نے باکس لیٹ لگائے تھے, تقریباً 15-20 دن لیٹ لگائے تھے میں نے. ایک تو یہ تھا کہ موسم جو سا تھا وہ اسٹیبل نہیں تھا, تو باقی الحمدللہ ابھی تک کا رزلٹ میرے پاس تو ٹھیک ہے الحمدللہ. سر جی زیادہ تر لوگوں کے نا میرے جتنے بھی دوست ہیں میں اکثر پوچھتا رہتا ہوں ان سے, زیادہ تر لوگ کہہ رہے ہیں یار ہمارے ڈیڈ اینڈ شیل بہت ہو رہے ہیں, بچے بہت زیادہ مر رہے ہیں, تو کیا آپ کے پاس بھی ایسی پرابلم تو نہیں آئی ابھی تک؟ نہیں, ڈیڈ اینڈ شیل کا ایشو تو آیا ہے لیکن بہت نامنل آیا ہے, بہت تھوڑا آیا ہے. تو جو مین ڈیڈ اینڈ شیل کی جو وجہ ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ ایمبریو کا ویک ہونا ہے. تو اگر آپ ایمبریو کو اسٹرانگ رکھیں گے تو ڈیڈ اینڈ شیل نہیں ہوگا. بلکہ میں نے پچھلے دنوں ایک فیس بک کے اوپر اپنی ایک چھوٹی ویڈیو بھی ڈالی تھی کہ ڈیڈ اینڈ شیل کی جو وجوہات ہوتی ہیں ان میں ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ انڈے کی صفائی نہیں کرتے ہم لوگ. انڈے کو صاف کر کے رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کے ڈیڈ اینڈ شیل کے بھی چانسز کم ہو جاتے ہیں. تب کتنے پیڑ لگائے ہیں جو آپ نے بھیڑ کے اوپر؟ اراؤنڈ 75. تو اس میں ماشاءاللہ آج کل ہر جگہ جو ہے ریڈ آئز کی ماشاءاللہ آوازیں گونج رہی ہیں. تو ریڈ آئز کے کتنے پیڑ ہیں آپ کے پاس اس وقت؟ میرے پاس ریڈ آئز پین فیلو کی بات کر رہے ہیں کہ مکمل ریڈ آئز؟ نہیں, تقریباً یعنی اپنا کمرشل میں آ گیا جو ہمارے پاس البائنو ریڈ آئز آ گیا, کریمینو ہو گیا, اور اوپر سے آ گیا کمرشل میں. تو ظاہری بات ہے 5-6 پیئر میرے پاس البائنو ریڈ آئز کے ہیں. اچھا جی. اور جو میرے پرانے چلے آ رہے ہیں ان میں سے کچھ بلوٹوتھ ہے اور کوئی 1-2 پیئر کریمینو کے ساتھ لگا ہوا بلوٹوتھ کا, اور باقی کوئی 8-10 پیئر پین فیلو کے ہیں. یہ کمرشل کی بیڈنگ جو آپ نے البائنو ریڈ آئز وغیرہ ہے ان کی آپ کے پاس صحیح آ رہی ہے ریشو بچوں کی ماشاءاللہ؟ میں نے دیکھا ماشاءاللہ 3 بچے 4 بچے آپ کے ماشاءاللہ سروائیو ہو رہے ہیں. جی الحمدللہ ٹھیک آ رہی ہے الحمدللہ. اور پین فیلو کی کیسی جا رہی ہے بیڈ اس دفعہ؟ جی بہت اچھی ہے الحمدللہ, ٹھیک ہے ماشاءاللہ. کیونکہ اس دفعہ ماشاءاللہ پین فیلو جو ہے میرے خیال بہت زیادہ ڈیمانڈنگ برڈ ہوگا. ڈیمانڈنگ برڈ ہر برڈ جو ہے نا ضرورت کے حساب سے ہے, جس چیز کی ضرورت ہوگی اس کے لیے وہی ڈیمانڈنگ برڈ ہوگا. اب مجھے پچھلے دنوں میں سمپل پار بلو چاہیے تھا. جی جی. تو میرے لیے وہ ڈیمانڈنگ برڈ تھا. مجھے وہ وہ ایک دوست ہے, چاہت والے دوست ہیں, ان سے جا کے میں لے کے آیا. لیکن جس بندے کو جس چیز کی ضرورت ہے اس کے لیے وہی ڈیمانڈ ہے. اچھا سر, یہ ریڈ آئز جو لال آنکھیں اس کی سروائیو کے لیے میں نے دیکھا کہ بہت سارے جو دوست ہیں نا مختلف قسم کے طریقہ کار اختیار کرتے ہیں. کچھ اپنی میڈیسن کے زیادہ ڈالتے ہیں اور کچھ اپنے جو ہے خوراک کے لحاظ سے کرتے ہیں. آپ ان کو کس طرح سروائیو کرتے ہیں زیادہ, کیا چیزیں ڈالتے ہیں زیادہ ان کو؟ ریڈ آئز کی سروائیول کے حوالے سے میں نے جو دوستوں سے میری ڈسکس ہوتی ہے یا میرا جو اپنا ذاتی تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ میں برڈ کو سافٹ فوڈ 2 دفعہ ڈالتا ہوں. اچھا جی. اس میں کیا چیز ڈالتے ہیں سافٹ فوڈ میں؟ صبح کے ٹائم جو سی روٹین کی سافٹ فوڈ چل رہی ہوتی ہے, جیسے آج میں نے میتھی ڈالی ہے, اور شام کے ٹائم جو ہے نا وہ انڈا بوائل ایگ ضرور ڈالنا ہے. مطلب میرا طریقہ یہ ہے. اگر آپ ریڈ آئز کا سروائیول چاہتے ہیں تو اپنی سافٹ فوڈ جو ہے وہ 2 ٹائم کر رہے ہیں. باقی میڈیسن جو مرضی استعمال کروا لیں. میرا تجربہ ہے, پہلے ہم بھی یہی سمجھتے تھے کہ یہ ریڈ آئز جو ہے یہ میڈیسن سے بچے گا. جو فیمیل کراپ ملک اچھا بناتی ہے نا, یا کچھ لوگوں کی اس کے متعلق 2 رائے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی لو برڈ کراپ ملک نہیں بناتا, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی لو برڈ کراپ ملک بناتا ہے. یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے. تو کراپ ملک سے مراد یہ ہے کہ میں آسان الفاظ میں یہ کہتا ہوں کہ جو پیئر یا فیمیل اچھا فیڈ کروا دیتی ہے نا وہ پیئر اس کے سروائیول کے جو ہے نا چکس کے سروائیول کی ریشو زیادہ اچھی ہوتی ہے. تو وہ اسی صورت میں ہے جب اس کے پاس سافٹ فوڈ شام کو بھی موجود ہو. صبح بھی وہ سافٹ فوڈ ہینڈ فیڈ صبح ٹائم اس کو سافٹ فوڈ مل جائے اور شام ٹائم بھی مل جائے تو چکس کا سروائیول جو سا ریشو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. ویسے میں نے زیادہ تر جتنے بھی بندوں کے پاس گیا ہوں نا سر, سب کے پاس میں نے دیکھا ہے جن کے پاس ریڈ آئی چکس کی سروائیو زیادہ ہے نا ان لوگوں نے انڈا بہت زیادہ یوز کرایا ہے. دیکھیے سافٹ نرم ہے نا, سافٹ فوڈ نرم ہے, ایزی ٹو ڈائجسٹ ہے, ٹھیک ہے, ایزی ٹو فیڈ ہے.
फीमेल के लिए बड़ी आसानी है कि उसको वो नरम मिल जाती है खुराक, वो उसको फीड करवा देती है, तो बच्चे के लिए जो सा उसको हजम करना भी आसान है। और सबसे बड़ी बात यह कंडा है ही सारा प्रोटीन है, इसकी वजह से यानी ग्रोथ बच्चों की अच्छी है। बच्चों की ग्रोथ बहुत अच्छी रहती है। अच्छा सर, ये आजकल फेसबुक पे माशाल्लाह ये प्राइस के बड़े चल रहे हैं, तो इसके लिहाज से आप क्या कहते हैं, इस दफ़ा क्या जाएगा? हमारे पास रेड आई जो है सर्वाइव हुए जो बच्चे हैं, इनकी प्राइस किस तरफ जाएगी? क्योंकि बहुत ज़्यादा फेसबुक पे आजकल शोर है कि प्राइस गिर गई है, कोई कह रहा है नहीं गिरेगी। आपकी क्या राय? माशाल्लाह काफ़ी सीनियर ब्रीडर हैं आप यहाँ के। देखिए, अगर तो आप ये मेरी गुफ्तगू मुकम्मल चलाएंगे फिर तो मैं गुफ्तगू प्राइस के ऊपर करूँगा, आप काटेंगे नहीं इसको? तो सारी बिल्कुल एक लफ्ज़ भी नहीं कटेगा। अच्छा देखें, जो प्राइस होती है ना, किसी भी बर्ड की प्राइस जो होती है ना, वो ब्रीडर खुद उसको या तो बढ़ाता है या कम कर देता है। प्राइस का इन्हिसार होता है डिमांड एंड सप्लाई से। कस्टमर होगा, आपका पेल फैलो भी बिकता रहेगा। कस्टमर नहीं है, पेल फैलो भी नहीं बिकेगा। सही सही। कस्टमर मौजूद है, आपका ऑफलाइन भी बिकता रहेगा। अगर गाहक ही नहीं है, आप रेड आई को छोड़ के आप जो मर्जी ब्रीड करवाते रहें जब उसकी ज़रूरत ही नहीं है। इसको कौन सा लोगों ने पका के खाना है? सही बात है, आपकी बिल्कुल सही कहा। ये तो ज़रूरत के लिए है। हाँ जी। जिसने इसको शौक के साथ या कुछ साइड बिजनेस के तौर पे करना है, उसकी ज़रूरत होगी, उसको डबल प्राइस पे भी खरीदना पड़ेगा, वो खरीदेगा। अगर उसकी ज़रूरत नहीं है, उसको आप कम प्राइस पे भी ऑफर करेंगे, उसने कहना नहीं मुझे नहीं चाहिए, या उससे मज़ीद कम करो। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप बर्ड वो ब्रीड करवाएं जिसको आप सेल कर सकते हैं। अगर बर्ड सेल नहीं हो रहा, आप खुद उसको अपने पास रख लें। ठीक है। मैं तो ये कहता हूँ कि यार, अगर आपने बर्ड को डी वैल्यू करके बेचना है ना, उससे बेहतर ये है कि आप किसी को गिफ्ट कर दें। बर्ड को डी वैल्यू ना करें, किसी दोस्त को सेटअप लगवा दें, किसी जो आपके जानने वालों में से कुछ जो शौकीन है, आप उसको अपग्रेड करवा दें। बर्ड को डी वैल्यू ना करें। यानी ये तरीका कार है जिससे जो है ना प्राइस जो स्टेबल रहेगी माशाल्लाह के, हर बंदे का बर्ड बिकेगा और एक राना साहब, प्राइस स्टेबल नहीं हो सकती। मैं आपको मिसाल देता हूँ। जी जी। आप अगर ऑफलाइन का कंपैरिजन कर लें, जी जी। ग्रीन ऑफलाइन है। हाँ जी। आप ग्रीन ऑफलाइन को लाहौर के माशाल्लाह ताहिर शेख साहब हैं। जी जी। मैं खुद भी आज भी मैं उनके ऑफलाइन का खरीदार हूँ माशाल्लाह। जी जी। मैं आज भी उनके ऑफलाइन का खरीदार हूँ। तो मुझे आज भी, मैं उनको कुछ दिन पहले मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा था ज़रूर देंगे आपको, लेकिन उन्होंने वादा नहीं किया। एक बात यह है कि प्राइस जो सी है ना, स्टेबल उस चीज़ की होगी जब लोगों के पास चीज़ एक जैसी निकलेगी। सही सही सही। जब क्वालिटी के हिसाब से यहाँ पे चीज़ प्रोडक्शन उसकी हो रही है, तो प्राइस स्टेबल नहीं हो सकती। प्राइस हर बंदे की अपनी होगी इस फील्ड में। ये अल्बाइनो, क्रीमिनो, डेकिनो, इनका क्या आइडिया होगा इस दफा अंदाजन माशाल्लाह? यार मेरे हिसाब से ज़्यादा मेरा अपना ज़्यादा बैच चल रही है, जो मेरा अपना जो मतलब ज़हन है, मैं समझता हूँ जो बिल्कुल आप अपना हाँ बताएं। जी, मेरे हिसाब से जो अल्बाइनो रेड है ना, अल्बाइनो रेड है जिस टाइम, जी जी, वो 12 के राउंड अबाउट होना चाहिए। ठीक है, 11 का को दे दे, को 12 का को 13 का दे दे। ठीक है, किसी ने बहुत अच्छे साइजेस के बर्ड्स हैं, वो कह दे कि जी मैंने 14 का देना है। ये समझ आती है कि यार अच्छा रेट है, बड़ा रीजनेबल रेट है। और जो क्रीमिनो है, मैं समझता हूँ कि क्रीमिनो जो सा है वो इस टाइम जो मार्केट में इसकी बहुतात हुई है क्रीमिनो की, वो हुई है अल्बाइनो रेड ब्लूटूथ की वजह से। सही सही। देखिए, अल्बाइनो रेड ब्लूटूथ का अल्टीमेट रिजल्ट है क्रीमिनो। सारा क्रीमिनो आना है। उसकी वजह से थोड़ा सा पैनिक हुआ है कि जी क्रीमिनो सेल नहीं हो रहा जी। क्रीमिनो को आप थोड़ा सा मतलब अगर आप देखें कि यार पिछले सालों में या पिछले 2-3 साल पहले क्रीमिनो 40-40, 45-45, 50-50 हज़ार का भी गया है। बिल्कुल ऐसे। उस वक्त अल्बाइनो रेड आइज का ब्लूटूथ का कोई लोगों को पता नहीं था। जी जी। अब तो आप देखें कि हर शेड में अल्बाइनो रेड आइज ब्लूटूथ मौजूद है। तो भाई प्राइसेस कम होनी ही होनी है क्रीमिनो की। सही सही सही। ये आप लोग जो मर्जी कर लें, अल्बाइनो क्रीमिनो की प्राइसेस कम होनी है, अल्बाइनो रेड आइज ब्लूटूथ की वजह से होनी है। ये वो हकीकत है
جس کو لوگ تسلیم نہیں کریں گے بھی. وہ یہ کہیں گے کہ جی کریمنوں کا ریٹ کم ہو رہا ہے. جی یار کریمنوں کا ریٹ نو ڈاؤٹ کم ہو رہا ہے, لیکن اس کی پہلے وجہ دیکھیں کیا وجہ ہے, کیوں کم ہو رہا ہے. کہ آپ اگر 2 سال پہلے کی کمپیریزن کر رہے ہیں کہ 2 سال پہلے جو تھا بلو2 البائنو ریڈ سب لوگوں کو پتہ نہیں تھا. اب ہر شیڈ میں البائنو ریڈ بلو2 ہے. اور البائنو ریڈ بلو2 لوگوں نے پروڈیوس کیوں کروایا؟ کریمنوں کے لیے. تو ظاہری بات ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی والی اگر آپ بات ذہن میں رکھیں تو جس بندے کے پاس کریمنوں کے 10 پیس آ رہے ہیں اس کا ریٹ اور جس کے پاس ایک برڈ آ رہا ہے کبھی آپ ان کو کمپیئر نہیں کر سکتے. دوسرا سر طاہر بھائی میں بھی ماشاءاللہ 5-6 سال سے کام کر رہا ہوں. میں نے ایک چیز اور نوٹ کی ہے کہ جیسے یہ فرسٹ کلچ آتا ہے نا, اس میں پرائز جو ہے نا ہر بندے شور مچاتے ہیں کہ یار پرائز گر گئی ہے. اور کچھ ہمارے جیسے جو نئے فینسیئر ہیں وہ ماشاءاللہ کم پرائز میں سیل کر دیتے ہیں کہ یار پتہ نہیں آگے جا کے کیا ہونا ہے. جبکہ دیکھا ہے کہ یہی جون جولائی میں جا کے یہ برڈ ملتے بھی نہیں ہیں. میرا مشورہ ہے جی آپ کے چینل کے توسط سے سب کے لیے کہ چاہے سستا بیچیں بروکر کو نہ دیں. ٹھیک ہے, صحیح. بروکر کو دیں گے وہی برڈ اگر آپ کو خریدنا پڑے گا نا آپ کو وہی برڈ سے جا کے مہنگا دینا پڑے گا. آپ کسی دوست کے اوپر منزیکی کر لیں جو آپ کو پتہ ہے کہ یار آپ کے ساتھ کا شوقین ہے, آپ اس کو سستا دے دیں. بروکر کو اگر آپ برڈ دیں گے نا بروکر نے وہی برڈ پھر دوبارہ آپ کو مہنگا کر کے سیل کرنا ہے. اور آپ کی جو بات ہے پہلے کلچ والی, لیکن پہلا کلچ سیل کم ہوتا ہے. دیکھیں ابھی میں آپ کو بتاؤں اگر سستا سیل ہوتا ہے میں ابھی آپ کو بتاؤں کہ میرے پاس اس ٹائم کوئی ایک برڈ بھی سیلف نہیں ہوا اور آج دسمبر کی 23 تاریخ ہے. ایک برڈ بھی ابھی میرے پاس سیلف نہیں ہوا. اوور آل یہی حال ہے کہ لوگوں کے برڈ ابھی سیلف نہیں ہوئے. ظاہری بات ہے کہ ان کے برڈ سیلف ہوں گے, انہوں نے وہ سیل کر کے آگے سیل پرچیز ہونی ہے. سیل پرچیز اصل میں جا کے فروری کے بعد کھلے گی. یعنی اصل جو پیک کا سیزن ہے وہ فروری کے بعد ہے. صحیح. تو ماشاءاللہ نہیں بات آپ کی صحیح ہے طاہر بھائی کہ اس برڈ کے کام میں نا پرائز اوپر نیچے ماشاءاللہ تھوڑی بہت ہوتی رہتی ہے, لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ برڈ کہیں نہیں جا رہے. ریڈ آئی جو ہے وہ کسی بھی موٹیشن میں ہے وہ ماشاءاللہ چلتا رہے گا. رانا صاحب میں آپ کو بتاؤں آپ ماشاءاللہ سینئر ہیں, مطلب عمر کے لحاظ سے بھی آپ مجھ سے ماشاءاللہ بڑے ہیں, اللہ آپ کو صحت و عافیت دیں. اب یوٹیوب بھی ہے, واٹس ایپ بھی ہے, فیس بک بھی ہے, انسٹاگرام بھی ہے, مطلب سوشل میڈیا کے جتنے پلیٹ فارم ہیں نا ہر پلیٹ فارم کے اوپر کسی نہ کسی لیول کے اوپر برڈ کی مارکیٹنگ ہو رہی ہے. ایسے ہی ہے. آپ آج سے 10-15 سال پہلے چلے جائیں, کوئی مارکیٹنگ ہوتی تھی برڈ کی؟ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کون سا, پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. اگر اس وقت برڈ نہیں نا ختم ہوا اب بھی نہیں ختم ہوگا. صرف تھوڑی سی سینسیبلٹی یہ ہے کہ آپ نے اپنی ورکنگ کو اور اپنا جو فیوچر پیئرنگ ہے اس کو آپ نے حساب سے لے کے چلنا ہے. صرف تھوڑا سا آپ کو سمجھ کے کام کرنا پڑے گا, کام یہ کہیں نہیں جاتا. سر نئے آنے والے جو فینسیئر ہیں ہمارے ان کے لیے کوئی ایک اچھا سا میسج دے دیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے اس لحاظ سے دیکھ کے کون سی بریڈ ہے جہاں سے ان کو یہ کام شروع کرنا چاہیے تاکہ وہ اچھا پیسہ بھی کما سکے, کون سی پیئرنگ کریں وہ تو اور اس سے یہ بات بھی نہیں کاٹیں گے. سر جی بات کوئی نہیں کٹے گی انشاءاللہ. دیکھیں لگنا یہ بھی یوٹیوب کے اوپر ہے. میں نئے شوقین کو یہی مشورہ دوں گا کہ یوٹیوب سے کام سیکھ کے یہ کام نہ کریں. کیا کرنا چاہیے؟ یوٹیوب صرف اور صرف ایک نالج شیئرنگ کمپنی ہے. آپ وہاں سے صرف اور صرف یہ دیکھیں کہ یار میں نے برڈز کو کس طریقے سے میں نے اپنے آپ کو برڈز کے کام میں لے کے جانا ہے. باقی آپ جو کامیاب لوگ ہیں نا ان کی ناکامی کی کہانیاں سنیں. یہ میں جتنے رانا صاحب کے ویورز ہیں میں ان کو یہ پیغام دوں گا, کامیاب لوگوں کی کہانیاں سن کے اس کام میں نہ آئیں, ناکام لوگوں کی کہانیاں بھی ضرور سنیں. وہ لوگ آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیا وجہ ہے کہ وہ اس کام میں ناکام ہوئے. اگر تو ان ناکامیوں کو آپ ہینڈل کر سکتے ہیں, ان کو آپ ٹیکل کر سکتے ہیں, آپ اس کام میں آئیں. آج لوگوں کا دیکھ کے آپ اس شوق میں نہ آئیں. اگر آپ کو یہ میرے پیچھے اتنا بڑا ماشاءاللہ شیڈ نظر آ رہا ہے نا, اس کے پیچھے میری کم از کم 20 سال کی محنت ہے.
جی جی بالکل ٹھیک صحیح ہے. کہہ رہے ہیں. جس نے بھی آنا ہے کام کو سیکھ کے آئے, انویسٹمنٹ تھوڑی کریں, چاہے گرین فشر سے سٹارٹ کریں اور کام کو سیکھ کے آئیں. سیکھنے کے لیے یوٹیوب سے بہتر یہ ہے کہ آپ کسی سینئر کی رہنمائی میں آئیں, اور سینئر کو بندے کا پتر ہو جس کو یہ پتا ہو کہ میں نے اگر کسی کو مشورہ دینا ہے تو میں نے امانت سمجھ کے دینا ہے. جی جی میں نے وہ کام نہیں کرنا کہ جو میرے پاس ایکسٹرا برڈ ہے میں اس کی تعریفیں کر کے اس کو سیل کر دوں. جی 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 وہ کام کرے کہ یار اس کو پتا ہو کہ یار کل کو اگر اس بندے کا میں خدا نہ خواستہ اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو میرے اوپر بات آنی ہے کہ یار مشورہ دینے والے آپ سے. صحیح. باقی کام بہت اچھا ہے. ماشاء اللہ طاہر بھائی بہت اچھا مشورہ دیا آپ نے, اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ جو بھی نیا فینسیئر ہے کم از کم ایک سینئر بریڈر کے پاس جائے, اس سے اس کے بارے میں پوچھے کہ آپ کس طرح اس مقام پہ پہنچے ہیں, اور بہت ساری چیزیں اس کو وہاں سے مل جائیں گی جو کہ اس کے آگے جو ہے کہ برڈ کو لگانے میں, ان کو سروائیو کرنے میں اس کی رہنمائی اس کو آرام سے وہاں سے مل جائے گی. بالکل ایسی ہے. رانا صاحب میرا آپ کے بھی چینل مطلب وہ مشورہ ہے آپ کو بھی, آپ میرے بڑے محترم ہیں, آپ بھی کوشش یہی کریں کہ لوگوں کو اس شوق کے صرف پازیٹیو پوائنٹس نہ دکھائیں, آپ لوگوں کو نیگیٹو پوائنٹس بھی دکھائیں. آپ لوگوں کو دکھائیں کہ جو یہ میرا ڈن فیلو کا پیئر ہے جس کے اوپر میرا مین فوکس تھا, ابھی تک پیئر اپ ہی نہیں ہوا. ایک دفعہ اس نے انفرٹائل کر دیا اور دوسری دفعہ اس کو میں نے جوڑے کو توڑا ہے تو اس نے ابھی تک یہ باؤنڈ ہی نہیں ہوا. ٹھیک ہے, یہ نقصان نہیں ہے میرا, میں نہیں سمجھتا یہ نقصان ہے, میں سمجھتا ہوں یہ صبر ہے. تو میں الحمدللہ 0% بھی اس کے معاملے میں پینک نہیں ہوں. اگر آپ صرف یہی دکھاتے کہ جی میرے پاس پیئر فیلو کی کتنی بریڈ آ گئی ہے, ڈائلیوٹ کی کتنی آ گئی, آف لائن کتنا آ گیا, البینو ریڈ ایج کتنا آ گیا, وہ لوگوں کے لیے ایک بہت اچھا چارم ہے. لیکن لوگوں کو یہ بھی بتائیں کہ ڈیڈ اینڈ شیل بھی ہو رہے ہیں, چپس ایکسپائر بھی ہو رہے ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے, سارا کچھ بتائیں. پھر جو لوگ آئیں گے نا وہ ایک پازیٹیو اپروچ کے ساتھ اور ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ آئیں گے, وہ کبھی بھی نہیں اس اسٹاک میں ناکام ہوں گے. سر مجھے یاد ہے جب میں نے اس سے پہلے آپ کا انٹرویو کیا تھا, آپ مجھے اس وقت بتا رہے تھے کہ یہ میں نے ڈین فیلو بلوٹوتھ ورکنگ میں لگایا تھا. میرا وہ پیر انفرٹائل ہو گیا, یعنی کہ میں تو آیا تھا کہ اس کے بچے ہوں گے اس ٹائم 6 ہوں گے, میں ان کی ویڈیو بناؤں گا, حالانکہ میں یہ چیز سوچ کے آیا تھا, لیکن آپ بتا رہے ہیں کہ ابھی تک اس کی پیئرنگ ہی نہیں ہوئی. اس ٹائم سب سے زیادہ صرف اپنے نالج کے لیے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں تمام اپنے ناظرین کو کہ کتنے کاسٹ کا وہ پیئر تھا کہ جو دیکھیں گے آپ تک ابھی تک اس کی بریڈ نہیں آئی. میں بتا رہا ہوں کہ سب سے مہنگا پیئر میرا وہی ہے. آپ کو پورے شیڈ میں تھا, سب شیڈ میں سب سے مہنگا میرا پیئر وہی ہے. وہ میرا بانڈ ہی نہیں ہوا. پہلا انفرٹائل کر دیا, دوسرا جو کلچ تھا اس میں فیمیل نے 1 انڈا دیا, 1 انڈا دینے کے بعد وہ دوبارہ باکس میں ہی نہیں گئی, مجھے مجبوراً وہ پیئر توڑنا پڑا, اور شاید 15 دن سے زیادہ ہو گئے میرا پیئر بانڈ نہیں ہو رہا. لیکن میں یہی کہتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں بتائیں یوٹیوب کے اوپر. اگر کسی نے کام کو دیکھنا ہے, کو سمجھنا ہے, تو ریئلسٹک لوگوں کو فالو کریں. یہ جو یہ فیک تھمبنیل والے ہیں ان سے بچیں. فیک تھمبنیل سے مراد یہ ہے کہ جی اگر رانا صاحب میری اس پوسٹ کا جا کے یہ تھمبنیل لگا دیں کہ جی چودھری طاہر گجر نے 15 پیل فیلو ایک سیزن میں پہلے کلاس میں بریڈ کروا لی ہے, وہ فیک ہوگا. اصل میں یہ ہے کہ میں نے اپنے 2 میرے پیل فیلو کے چکس ایکسپائر بھی ہوئے, البینو ریڈ ایج بھی ایکسپائر ہوئے. یہ ساری باتیں وہ ہیں جو میں کہتا ہوں کہ یار اگر آپ نے اس شوق کو برقرار رکھنا ہے تو حقیقی باتیں وہ آگے لوگوں کے سامنے لے کے آئیں. میں دعوے سے یہ بات کہتا ہوں انشاءاللہ اس کا جو فائدہ ہوگا وہ ہمیں بھی ہوگا, اور جو آنے والے جو نئے شوقین ہیں ان کو بھی انشاءاللہ ہوگا فائدہ. ماشاءاللہ طاہر بھائی بہت شکریہ آپ کا, بڑا اچھے آپ کے ساتھ میٹنگ رہی. شکریہ جو آپ نے یہ باتیں بتائی ہیں انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ تمام ویوز تک یہ باتیں اسی طرح ہی جائیں. یعنی کہ تمام جتنے بھی نیو فینسیئر ہیں بھائی یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ لو برڈ جو ہے یہ سارا میٹھا میٹھا نہیں ہے, اس میں کڑوا کڑوا بھی بہت کچھ ہے. بالکل ایسے ہی ہے. بہت شکریہ طاہر بھائی, انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے بیٹھیں گے, ملاقات ہوگی, پھر بھی آپ کی ویڈیو بنائیں گے. تو ناظرین اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی اور طاہر بھائی کی باتیں اچھی لگی ہوں تو میری اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, تاکہ یہ میسج جو ہے تمام فینسیئر تک جا سکے. بہت شکریہ سر, مہربانی, اللہ حافظ.